اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے کل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 تک کیا تھا۔ اس میں دیکھیں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہم کو پتہ چلی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا، نبی کا منصب دیا ان کو، اور اللہ نے ان کو بہت آزمایا، اور اللہ نے فرمایا ادھر کہ وہ تمہن، وہ پوری آزمائش میں پورے اترے، تمام آزمائشوں میں وہ پورے اترے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھا، ہمیشہ ان کی باتوں پر عمل کیا، ہمیشہ اپنے رب پر توکل کیا، اور جہاں جہاں بھی زندگی میں ان پر مشکل آئی وہ اللہ سے نہیں انہوں نے منہ موڑا، انہوں نے اللہ سے شکایت نہیں کی، وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ وہ ہر آزمائش میں پورے اترے۔ یعنی کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگی، انہوں نے اللہ کی باتوں پر ہمیشہ عمل کیا، کبھی ان کو نہیں چھوڑا، اور اللہ پر توکل کر کر زندگی گزارتے چلے گئے، اور ہر آزمائش میں، ہر مشکل میں پورے اترے۔ کیا ہوتا ہے پورا اترنا ہر آزمائش میں؟ کہ آپ کے اوپر جب مشکل آتی ہے تبھی بھی آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ کہیں مجھ سے تو غلطی نہیں ہوئی، جیسے یونس علیہ السلام نے کیا نا، کہ ان کے اوپر آزمائش آئی کہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا وہاں پر کہ اپنی غلطی کی معافی مانگی، انہوں نے اپنا ایک محاسبہ کیا، انہوں نے دیکھا ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہاں سے نکل آیا۔ اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھئی میں نے تو اتنے سالوں اللہ کا کام کیا، پھر بھی اللہ نے مجھے ہی سزا دے دی۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ آپ تو پاک ہیں، آپ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، آپ ہی واحد معبود ہیں، میں نے ہی غلطی کی ہے، میں ہی ظالم ہوں۔ یہ ہوتا ہے نبیوں کا طریقہ، یہ ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کہ وہ مشکل آنے پر پہلے اپنا محاسبہ کرے کہ دیکھے کہ اللہ جی میں کہاں غلطی پر ہوں، میں نے غلطی کی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ہی کام نہیں کروں گا۔ آپ تو کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا کہ انہوں نے شور نہیں مچایا، بلکہ غلطیوں میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ پہلے انسان اپنی غلطی دیکھے، اگر اس کو لگ رہا ہے کہ وہ بہت نیک ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے، ورنہ ہم سب کو تو اپنی غلطیاں ہی نظر آتی ہیں، لیکن اگر کوئی بہت اچھا ہے اور اس کو لگ رہا ہے کہ پھر بھی اس پر مشکل آئی ہے تو اس پر کیا کرے گا؟ اللہ سے دعا مانگے گا، جیسے یوسف علیہ السلام نے، جیسے یوسف علیہ السلام کے والد نے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، وہ تو بات بات میں استغفار کرتے تھے۔ ان سب لوگوں نے اللہ سے مدد مانگی، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ میں آپ سے دعا مانگ کے کبھی مایوس نہیں ہوا، حالانکہ ان کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی، اس کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے، ان سب نے مشکلوں میں کیا کیا؟ اللہ سے مدد مانگی، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی، اور ہر پل اللہ کے حکم کے تابع رہے۔ یہ ہوتا ہے مسلمان، اور یہ ہوتا ہے مومن، اور یہ ہوتا ہے اللہ پر توکل۔ ہر وقت روتے پھرنا کہ اللہ تم میرے لیے دعا کرو، تم میرے لیے دعا کرو، مجھ پر یہ مشکل آئی ہے، ہمارے پاس رزق کی تنگی ہے، اولاد نہیں ہے، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، یہ مشکل آ گئی ہے، وہ مشکل آ گئی، ہر مشکل پر، یعنی ہر مشکل پر یہ دیکھنا چاہیے کہ میری کہاں غلطی ہے، کیونکہ قرآن میں آیت آتی ہے کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے آتی ہے، نہیں تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اور پھر دوسری آیت بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں اپنے بندوں کو، تو دونوں ہم کو دیکھنی چاہیے۔ تو میں تو اپنے بارے میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ میں تو گنہگار ہی اتنی ہوں کہ جو بھی مشکل آتی ہے وہ میرے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے میری اوقات سے بڑھ کر نوازا ہے، اور جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں تھی۔ تو ہم دیکھیں کہ اللہ نے ہم کو یہ سبق دیا کہ وہ ڈٹے رہے، جتنی بھی مشکلیں آئیں وہ کندن بن گئے، اللہ نے ان کو آزما آزما کے ایسا زبردست ہیرا بنا دیا، ایسا کندن بنا دیا کہ وہ ایک پکے مومن بن گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی جب انہوں نے اپنی اولاد کی فکر کی، اور اللہ نے فرمایا کہ کیا ان کو بھی امامت ملے گی، اللہ نے فرمایا اگر وہ ظالم ہوئے تو ظالموں سے ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ دیکھیں کتنا کلیئر اللہ نے ہم کو میسج دیا۔ میں آپ کو بار بار کہتی ہوں نا، سورہ بقرہ ہم کو ایک رولز بتاتی ہے، ایک پرنسپلز بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پرنسپلز کیا ہیں
کہ ہر انسان اپنی محنت کے، اپنے ایمان کے، اپنی زندگی کے اعمال کے مطابق اس کو جنت اور دوزخ ملے گی، کسی کی سفارش پہ نہیں ملے گی، کسی بڑا ہونے کی اولاد پہ نہیں ملے گی، اپنے بلبوتے پر، اپنی محنت پر وہ جنت کو پا سکتا ہے۔ اللہ نے یہی بات یہاں پر ہم کو بتائی ہے کہ کوئی بھی تمہارا نہ تمہارے لیے جنت خرید سکتا ہے، نہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا نبی بھی تمہارے لیے امامت خرید سکتا ہے، چاہے تم اس کی اولاد بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی الفاظ قرآن کے تھرو اللہ نے ان کے ذریعے ہم کو بتایا کہ انہوں نے کہا میں تو اپنے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا اچھائی اور برائی کا، یعنی کلیئر انہوں نے میسج دیا کہ میں اپنے لیے نہیں رکھتا تو اپنی اولاد کے لیے نہیں رکھتا تو تمہارے لیے کیا رکھوں گا۔ تو نبی بھی کلیئر میسج پہنچاتے تھے، اللہ نے بھی ہم کو کلیئر رولز یہاں پر بتا دیے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ حافظ قرآن بھی 7 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، مرے ہوئے بچے لے جائیں گے۔ تو یہ آپ نے خود ساختہ جھوٹا دین بنا لیا نا، جو ہم کو بھی آپ نے بتا دیا اور نسلوں کو بتا رہے ہیں یہی بات کہ حافظ قرآن جو چاہے کرے۔ بھئی حافظ قرآن تو اگر عمل نہیں کرے تو خود بھی جنت میں نہیں جا سکتا، تو 7 لوگوں کو کہاں سے لے جائے گا؟ یعنی یہاں نبی جو اتنا آزمائے گئے نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے درجے کے نبی، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد کو بھی امام بنائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ظالموں سے کوئی وعدہ نہیں ہے، تو تھوڑا عقل کے سے استعمال کرو، دماغ کو کھولو، اس قرآن کو سمجھو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتاب بھیجی ہے کلیئر اینڈ کٹ۔ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ واضح ہے، یہ مبین ہے، یعنی روشن ہے، یہ سب کو سمجھ آنے والی کتاب ہے۔ کتنی کلیئر بات ہے کہ کسی کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا سوائے اس کے اپنے اعمال کے۔ تو کوئی حافظ قرآن کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گا، وہ اپنے آپ کو ہی لے جائے نا عمل کے تھرو، تو بڑی بات ہے۔ اور جس نے حفظ نہیں بھی کیا اور وہ نیک انسان ہے تو وہ خود جنت میں چلا جائے گا، کوئی کسی کو نہیں لے جا سکتا۔ تو یہاں اللہ نے ہم کو کلیئر بات بتا دی، اگر ہم ابھی بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولیں تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس جعلنا، اور بنایا ہم نے البعید یعنی بیت اللہ کو، مثابۃ للناس و امنا، تمام لوگوں کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا، ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سینٹر پوائنٹ بنایا اور امن کی جگہ بنایا، پیس کی جگہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا، اور اختیار کر لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم سے، مصلی، نماز پڑھنے کا طریقہ، یعنی وہاں سے نماز اختیار کر لو۔ اب ہمارے یہاں اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے اس کو ذرا غور سے سمجھے گا کہ آیت نمبر 125 سورہ بقرہ کا ترجمہ جو ہمارے یہاں بتایا جاتا ہے کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھنی ہوتی ہے، جب ہم طواف کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 2 نفل یہاں پڑھنی ہے، اس کے لیے یہ آیت نہیں آئی ہے قرآن میں۔ آپ دیکھو تو اب ہم مقام ابراہیم پہ نماز پڑھی کہاں سکتے ہیں؟ تو پہلے انہوں نے وہ دور ہم کو کہا کہ آپ اس کی لائن میں دور پڑھو، اب وہ لائن بھی نہیں ہے وہاں پر، تو آپ کہیں بھی پڑھ لو، وہاں کے خود آپ کو لوگ ہٹا دیتے ہیں کہ بھئی یہاں نہیں بیٹھنا ہے، آپ اندر جا کے کہیں بھی نماز پڑھ لو، یہاں نہیں آپ نماز پڑھ سکتے 2 نفل، جو طواف کے 2 نفل ہوتے ہیں وہ آپ یہاں نہیں پڑھ سکتے، آپ کہیں بھی جا کے پڑھ لو لیکن آپ یہاں نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کا مطلب وہاں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے 2 نفل نماز، اور نہ ہی وہاں پر نماز ہوتی ہے۔ اگر قرآن پہ یہ آیت آ گئی تو ہر ایک کو پھر وہاں پڑھنا فرض ہے، کوئی دور نہیں پڑھ سکتا، کوئی حرم کے اندر نہیں پڑھ سکتا، پھر سب کو وہاں پڑھنی پڑے گی اگر مقام ابراہیم پر ہی نماز پڑھنی ہے تو۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا، اسی لیے یہ آیت کا ایک لارج اسپیکٹرم ہے، اس کی اس سے ڈیپتھ ہے اس آیت میں، یعنی اس آیت میں ایک اور بہت امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے جس کی آگے کی آیت بھی تصدیق کرے گی، کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں ہے قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ؟ اور نماز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی فرض کی گئی ہے، پہلے لوگوں پر تو نماز تھی ہی نہیں۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ اتخذوا، لے لو، میں مقام ابراہیم پر مصلی، نماز پڑھنے کی طریقہ، یعنی مقام ابراہیم پر جو نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ صف بندی وہیں پر ہوتی ہے نا، وہیں پر امامت ہوتی ہے،
صدیوں سے ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ میری آگے کی آیت کو بھی آپ غور سے اس آیت کو دیکھیے گا اور میری بات تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ نے فرمایا وَعَهَدْنَا، اور عہد لیا ہم نے طرف ابراہیم کے، الا ابراہیم و اسماعیل، طرف ابراہیم کے اور اسماعیل کے، ان طہرا، یہ کہ پاک کرو، بیتی، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ سب اسی وقت سے ہو رہا تھا کہ طواف بھی ہو رہے تھے، اعتکاف بھی ہو رہے تھے، رکوع و سجود تو نماز میں ہی ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی ہو رہے تھے۔ یعنی اس زمانے سے نماز، اعتکاف اور طواف چلے آ رہے ہیں، اس زمانے سے سیم عبادتیں چلی آ رہی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ کہ اس زمانے سے، یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی نماز فرض ہوئی ہے، ہر دور میں نمازیں تھیں۔ اور آپ دیکھ لو کہ کہا جاتا ہے کہ پہلے 50 ہوئیں، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور آخر میں انہوں نے ڈیل کر لیا، ایسا لگ رہا ہے استغفر اللہ سے، کہ 50 کی جگہ 5 نمازیں کروائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم ہے جو 50 نمازیں ہم پر ڈالیں گے؟ 50 نمازیں انسان پڑھ سکتا ہے؟ اور اللہ کے کوئی رولز ہی نہیں ہے کہ نبی وہاں پر جا کے بخشش کرواتے رہے کہ نہیں اللہ پلیز یہ بھی میری امت تو نہیں پڑھ سکے گی، وہ بھی میری امت تو نہیں پڑھ سکے گی، تو اللہ کم سے کم کرتے چلے جائیں۔ اللہ کو نہیں پتا؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہیں تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے ہی مطابق تکلیف دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ اس کا بندہ کتنا پڑھ سکتا ہے؟ استغفر اللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں کر سکتے؟ مت ایسی جھوٹی باتیں نبی پر بھی کریں اور اللہ پر بھی کریں۔ اللہ کہتے ہیں میں تم کو جانتا ہوں کیونکہ میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں۔ اللہ نے خود تہجد کی نماز کو کہا کہ مجھے پتا ہے اب تم نہیں نبھا سکتے، تو جو تمہیں آسانی سے میسر آئے وہ پڑھ لیا کرو۔ تو اللہ کیا ہم کو نہیں جانتے؟ اللہ نے تہجد کی نماز ہم پر فرض نہیں کی کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ اٹھنا مشکل ہے۔ آپ دیکھ لو اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ رات کا اٹھنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر اٹھ جاؤ تو بہتر ہے، تو وہ فرض نہیں کی، تو آپ کیوں جھوٹی باتیں کرتے ہو اللہ کی ذات پر کہ 50 تھیں پھر 5 ہوئیں؟ یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں۔ شروع سے نمازیں چل رہی تھیں، جب بھی اللہ نے وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کہا، اعتکاف بھی چل رہے تھے، طواف بھی چل رہے تھے، نمازیں بھی چل رہی تھی۔ اگر یہی آپ کہہ رہے ہو کہ نماز پڑھنا وہاں 2 نفل ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے وہ 2 نفل پڑھنا چل رہا تھا، تو کیا فرض نماز نہیں چل رہی ہوگی؟ کیا اعتکاف چل رہے تھے تو کیا فرض نماز نہیں چل رہی ہوگی؟ کیا طواف چل رہے تھے تو کیا فرض نماز نہیں چل رہی ہوگی؟ تو یہ بے تکی سی بات ہے کہ 2 نفل اس زمانے سے چل رہے تھے تو کیا فرض نہیں چل رہی ہوگی؟ اور آپ دیکھ لو کہ رہتی دنیا تک نماز کا طریقہ وہی رہے گا۔ یہ ٹونٹ کرتے ہیں لوگ ہم کو کہ اچھا نماز کا طریقہ آپ قرآن سے بتا دو، تو نماز تو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، ہمیشہ سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اور کوئی دنیا میں ایسا دکھا دیں، مسلک پر لاکھ بحث کریں لوگ آپس میں، لاکھ پرابلمز ہوں، لیکن شیعہ بھی وہی فجر کے 2 فرض پڑھتے ہیں، ظہر کے 4 فرض پڑھتے ہیں، عصر کے 4 فرض پڑھتے ہیں، مغرب کے 3 فرض پڑھتے ہیں، عشاء کے 4 فرض پڑھتے ہیں۔ اب وہ ملا کے پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ پہلے سجدہ کر لے، پھر قیام کر لے، پھر رکوع کر لے، سب ایک طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ اب چاہے اس میں رفع دین میں لڑائیاں ہو رہی ہوں، دعاؤں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوں، لیکن طریقے پہ کوئی لڑائی نہیں ہو رہی کہ اللہ اکبر کریں گے، قیام کریں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدے میں جائیں گے، 2 کے بعد اتحیات پڑھیں گے، اس میں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ آپ کسی سے بھی اٹھا کے پوچھ لو، اس لیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقے کو محفوظ رکھا ہے، وہی ہمیشہ سے پڑھتے چلے آئے، اس میں کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، کوئی مسلک کی اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، نہ ہی رکعتوں پہ کوئی لڑائی ہوئی ہے فرض میں، اس لیے کہ اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟
تو اسی لیے یہ کلیئر ہے، آپ بھی اس پر غور کیجیے گا۔ میں آپ کو دوبارہ سے اس کو بتا دیتی ہوں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور بنایا ہم نے بیت اللہ کو ٹھکانہ، ایک سینٹر پوائنٹ، لِلنَّاسِ تمام لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ بنایا، یعنی سکون کی، پیس کی جگہ بنایا، یہاں کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کیونکہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسلمانوں کو بھی کہ مکہ کے قریب کوئی لڑائی آپ سٹارٹ نہیں کرو گے، اس زمانے میں بھی، کہ اگر کوئی وہاں سے تم سے جھگڑے تو تم اس کو جواب دے سکتے ہو، لیکن پہل تم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ایک امن کی جگہ بنایا، ایک پیس کی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا اور اختیار کر لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم سے، مصلی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اب طریقے میں کیا آتا ہے؟ یہ رفع دین وغیرہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بتایا جاتا ہے کہ نبی کے ساتھ ہم پہلے کرتے تھے، بعد میں کرتے تھے، جو بھی ہیں وہ دعائیں پڑھتے تھے، کچھ بھی ہیں، لیکن اللہ اکبر کیا آپ نے، قیام کیا، اس میں الحمدللہ پڑھا، اس کے بعد ایک سورت پڑھی، جو بھی آیتیں پڑھی، جو بھی، اس کے بعد رکوع کیا، رکوع میں وہی سبحان رب العظیم ہر کوئی پڑھتا ہے، سجدہ کیا، سجدہ میں سبحان رب الاعلیٰ ہر کوئی پڑھتا ہے، تو وہ سیم وہ طریقہ ہر ایک کا ہے، اور وہی وہاں سے لینا ہے، اور وہی اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ اب آپ جو بھی لڑایا لڑ لیں اس کے اندر، میرے حساب سے تو اس میں کوئی لڑائی نہیں بنتی۔ نماز ایک اللہ سے ملاقات ہے، ایک یاد دہانی ہے، ایک خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ اکبر کے بعد ساری دنیا کے مسائل کو کٹ کر کے، ہر چیز سے لا تعلقی کر کے اللہ کے آگے بیٹھنا ہے، یہ ہے نماز، اور اس لیے آتی ہے نماز۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا، اور آپ دیکھیں کہ کیا بتایا کہ پاک کر لیں اس کو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اس کو انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ کیا پاک کرنا ہے، تو انشاءاللہ کل اس پر ڈسکس کریں گے۔ میری بات پر غور ضرور کیجیے گا، کوئی سوال ہو تو مجھ سے ضرور کیجیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔